अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, NA 249 कराची के हवाले से जो ज़मनी इंतखाबात रोकने के बारे सिंध हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज सिंध हुकूमत को बता दिया है कि NA 249 कराची में ज़मनी इंतखाबात 29 अप्रैल को ही होंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में क्या दरख्वास्त दी, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ और बाकी जो जमातों के कैंडिडेट्स हैं या उनके सरबराह हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में क्या दरख्वास्तें दी, इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से क्या गौर किया और फिर क्या नताइज निकाले या क्या फ़ैसला किया। इसी कराची के ज़मनी इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ कराची जाने को बिल्कुल तैयार हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ को दो अहम जमातों कौन सी दो जमातों ने सपोर्ट किया है इस ज़मनी इंतखाबात में, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले ये आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक दरख्वास्त आई थी। उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि कोरोना की सूरत दिन ब दिन ख़तरनाक होती जा रही है, कोरोना फैल रहा है, इसीलिए जो 29 अप्रैल को NA 249 में जो ज़मनी इंतखाबात का शेड्यूल दिया गया है उसको फ़िलहाल इन इंतखाबात को रोका जाए, मुलतवी किया जाए, मौखर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त पे गौर किया, लेकिन उसके साथ बाकी जो कैंडिडेट्स थे मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान की जो PHP जो है उनकी तरफ से भी लेटर लिखे गए इलेक्शन कमीशन को और उन लेटर्स में ये कहा गया कि इंतखाबात मुलतवी ना कराए जाएं। अब मुस्लिम लीग नवाज़ तो यहाँ पे सरगर्म भी है और 2018 के जो इंतखाबी जो नताइज हैं उस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ ये इस जो हलके में वो इंतखाबात जीत चुकी थी। क्योंकि यहाँ पे एक तो जो शुरुआती नताइज आए थे 2018 के इंतखाबात में, उसमें शहबाज शरीफ यहाँ से जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नवाज़ के वो जीत रहे थे, लेकिन फिर आगे चल के ये नताइज कुछ देर के लिए जिस तरह पूरे मुल्क में जो इलेक्शन कमीशन का जो RTS सिस्टम था वो बैठ गया था, तो कराची के इस हलके बाकी 14 हलकों की तरह यहाँ भी RTS सिस्टम बैठ गया था और फिर अचानक 350 वोटों के मार्जिन से फैसल वाडा को इस हलके से कामयाब करार दिलवाया गया था। अब फैसल वाडा किस तरह कामयाब हो गए तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह कराची के 14 जो MNAs जिनको कामयाबी हिस्से में आई तो उनमें से एक फैसल वाडा था, लेकिन फिर फैसल वाडा अपनी ही कारगुजारी की वजह से वो अपने इस हलके के जो अवाम थे वो मतलब जो वोटर थे, हालांकि वो फैसल वाडा ने सही किया क्योंकि वो अवाम ने उनको तो मुंतखब किया ही नहीं था और जिन्होंने मुंतखब किया था तो फिर वो यहाँ से इस्तीफ़ा दे के चले गए। अब ये कहानी हम बार बार दोहरा चुके हैं कि फैसल वाडा के पास अमरीकी शहरियत थी और जिस दिन उन्हें नामिनेशन फॉर्म जमा कराया उस दिन भी अमरीकी शहरियत वो छोड़ नहीं चुके थे, लेकिन खाली दरख्वास्त दी हुई थी। और जब छोड़ने की ये 11 जून को ये नामिनेशन फॉर्म जमा हुए और 25 जून को वो उनकी शहरियत जो है वो अमरीकी शहरियत वो छूट चुकी थी उस जो दरख्वास्त दी गई थी उसके बदले। तो ये 14 दिनों का जो गैप था उसकी वजह से जो फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन में झूठा हलफनामा भी दिया और कहा कि मेरे पास कोई दोहरी शहरियत नहीं, लेकिन वो दोहरी शहरियत थी। और बहरहाल ये मामला इलेक्शन कमीशन में अब भी फैसल वाडा के हवाले से चल रहा है, लेकिन कहने की बात यह है कि फैसल वाडा यहाँ से इलेक्शन जो नताइज है इलेक्शन कमीशन के उनके मुताबिक वो जीत चुके थे, लेकिन अवाम ने वोट शहबाज शरीफ को दिया था इस हलके में और ये कोई मार्जिन भी इनका फिर 350 वोट से जिताया गया था। और जो शहबाज शरीफ के वोट जो रद्द हुए थे वो भी कोई 2000 तकरीबन। ये केस चला, मुख्तलिफ फोरम्स पे ये केस चला, लेकिन शहबाज शरीफ को इसमें कामयाबी नहीं हुई। वैसे शहबाज शरीफ भी जिस मजाज के हैं वो ठीक है, उनको नहीं मिली तो नहीं मिली, फिर उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि मुझे किसने हरवाया, किसने फैसल वाडा किस तरह जीते। वो भी उनके ही बंदे हैं जिनके बंदे हैं फैसल वाडा साहब या उनकी पार्टी। तो ये सूरत हाल है। लेकिन फिर जब फैसल वाडा ने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे ज़मनी इंतखाबात के हवाले से तारीख़ मुकर्रर की और तारीख़ मुकर्रर की गई 29 अप्रैल। इससे पहले ये मश्क जो डस्का NA 75
کے جو انتخابات تھے 175 وہاں پہ وہاں کی حکومت یعنی پنجاب کی حکومت نے کورونا کی جو رپورٹ کے ساتھ جو درخواست دی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ وہاں جو 10 اپریل کو انتخابات ہوئے تھے بلکہ گزشتہ ماہ جو انتخابات ہوئے تھے تو وہاں پہ کہا گیا کہ وہ انتخابات ملتوی کروائے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ بلکہ 10 اپریل کو، ہاں میں تصحیح کر دوں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے، 10 اپریل کو جو ڈسکا میں انتخابات ہوئے تھے تو وہاں بھی پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی تھی کہ کرونا کی صورتحال اور یہ وہ امن امان کی صورتحال کی وجہ سے یہ انتخابات مؤخر کیے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے مؤخر نہیں کیے۔ کل میری الیکشن کمیشن میں بات ہو رہی تھی کسی اہم ذرائع سے، تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ کراچی میں انتخابات مشکل ہے لیکن فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، مطلب جو مؤخر کرنا مشکل ہے لیکن حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن اجلاس میں کرے گا، اور وہ اجلاس آج ہو چکا۔ اس اجلاس میں سندھ حکومت کی درخواست جو ہے مسترد کر دی گئی اور 29 اپریل کو حتمی تاریخ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ سندھ حکومت کو ہدایت کی گئی کہ SOPs پہ عمل درآمد کروایا جائے، یعنی SOPs کی پابندی کے ساتھ ویسے ہے تو مشکل کیونکہ بھیڑ لگی ہوتی ہے، لائنیں بنی ہوتی ہے، پھر ان میں ٹچنگ سسٹم یہ وہ پرچی لینا، ووٹ بیلٹ باکس بیلٹ پیپر ٹھپا لگانا، یہ سارا تو ویسے ہے تو اینٹی کرونا، مطلب کرونا کے وہ جو کرونا کا مزاج ہے وہ الیکشن سے جڑتا نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے بہرحال فیصلہ کر دیا ہے کہ 29 اپریل کو کراچی کے ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اور یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 29 اپریل کو یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں تقریباً باقی ایک ہفتہ ہی بچا ہے۔ 24 اپریل کو مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں کراچی، وہ وہاں پہ مقامی طور پہ جو کارنر میٹنگز ہوں گی پورے حلقے میں، وہ وہاں پہ خطاب کریں گی، چھوٹے چھوٹے جو جلسے یا گیدرنگ ہوگی وہاں پہ وہ خطاب کریں گی اور اپنی پارٹی کا پروگرام رکھیں گی۔ اور ان کے جو کینڈیڈیٹ مفتاح اسماعیل ہیں جو وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں 6 ماہ کے لیے، مسلم لیگ نواز کے جو آخری بجٹ تھی وہ انہوں نے ہی پیش کی تھی، تو وہ ان کی مہم چلائیں گی۔ اور مفتاح اسماعیل کو اس وقت کراچی میں سپورٹ کر رہی ہے عوامی نیشنل پارٹی اور JUI اور عوامی نیشنل پارٹی، دونوں کے کینڈیڈیٹ وتھڈرا کر چکے ہیں اور انہوں نے مفتاح اسماعیل کی استعمال کی ہے، یعنی کی حمایت کی ہے، یعنی مسلم لیگ نواز کو عوامی نیشنل پارٹی کی بھی حمایت ہے اور JUIF کی بھی حمایت ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی جہاں سے امید کی جا سکتی تھی، جو PTM میں اصول بھی طے ہوئے تھے کہ جہاں پہ جس جماعت کے ووٹوں کی اکثریت ہوگی وہاں پہ اس امیدوار کی مدد کی جائے گی اور سامنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی ابھی تک کوششوں کے باوجود، یعنی مسلم لیگ نواز کے رابطوں اور کوششوں کے باوجود اپنا جو بندہ جو 4 پارٹیاں پہلے ہی تبدیل کر چکا ہے عبدالقادر مندوخیل، اس کو ابھی تک انہوں نے جو وتھڈرا اپنا نامینیشن فارم وتھڈرا کرنے کے لیے کوئی ہدایت جاری نہیں کی۔ اور میرے خیال میں جس وقت پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز کے بیچ میں جو چل رہی ہے تو میں اس صورتحال میں یا PTM کا جو انتشار کے بعد اب کوئی ایسی سچویشن نہیں جس میں پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی حمایت میں بٹھا دے یا کہے کہ سرنڈر کروا دے یا نامینیشن فارم واپس لینے کی کوئی ہدایت کرے، اس لیے لگتا نہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ جو 24 اپریل کو کراچی جا رہی ہیں اس میں بھی پیپلز پارٹی قیادت یعنی بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری صاحب سے کوئی بھی ملاقات کا شیڈول طے نہیں ہے، تو میرے خیال میں ان 2 پارٹیوں کی اب تو خیر صورتحال بھی چینج ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نواز وہ مسلم لیگ نواز نہیں رہی جس کی سربراہی میاں نواز شریف یا مریم نواز کرتی تھیں، اب تو شہباز شریف میدان میں آ گئے، اور شہباز شریف پارٹی کو کس طرح چلائیں گے وہ تو میاں نواز شریف جب پاکستان میں تھے تب بھی ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ شہباز شریف اپنے بیانیے کے تحت، یعنی اپنا بیانیہ شہباز شریف کا کون سا ہے، وہ وہی بیانیہ ہے جو چودھری نثار کا بیانیہ ہے، وہ وہی بیانیہ ہے جو رانا تنویر کا بیانیہ ہے، یا مسلم لیگ نواز میں جو اسپلٹ ہے کچھ کینڈیڈیٹ جو رہنما ہیں وہ شہباز شریف کی لائن پہ چلنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہیں پہ رہ کر تمام اداروں کے ساتھ کوئی نئی ڈیل کر کے کوئی ان کے ڈیل کر کے کوئی پھر معاملات چلائے جائیں۔ تو شہباز شریف اب آ گئے، شہباز شریف تو آ گئے تو چھا بھی گئے، اور مسلم لیگ نواز کی پالیسی آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی، اگر نہیں لگی تو مریم نواز صاحبہ جیسے 1-2 اس طرح کے جو پروگرامز ہوں گے، کارنر میٹنگز ہوں گی،
وہاں میں تو سرگرمیاں دکھائیں گی، لیکن مستقبل میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مریم نواز کوئی بڑے جلسے عام سے خطاب کرے اور پھر اسی طرح بات چیت کرے جس طرح اس سے پہلے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم کے جلسوں پہ کرے گی۔ لیکن یہاں پہ یہ ہم نے بات شروع کی تھی این 249 میں، جہاں پر اب ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پی ایس پی ایم کیو ایم پاکستان کے امیدواروں کے مابین۔ حالانکہ یہاں پہ جو 2018 کے نتائج ہیں وہ کچھ اس طرح کے، پہلے نمبر پہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے ون کیا تھا، پھر دوسرے نمبر پہ شہباز شریف تھے، اس طرح پھر جو ٹی پی ایل جو ٹی ایل پی ہے جس پہ حالیہ پابندی لگی ہے وہ تیسرے نمبر پہ تھے ان کے امیدوار، پھر ایم کیو ایم پاکستان آتا ہے، پھر جے یو آئی ایف آتی ہے، بلکہ ایم ایم اے کا امیدوار تھا، اور آخر میں چھٹے نمبر پہ پیپلز پارٹی، اور پھر نیچے وہ آتے ہیں۔ تو اس مرتبہ جو مقابلہ وہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایم کیو ایم، پی ایس پی، مسلم لیگ نواز یا تحریک انصاف کے مابین، اور پیپلز پارٹی کی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کی امیدوار کی بھی جو کینڈیڈیٹ کی پوزیشن ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن پھر یہ جب الیکشن نزدیک آئے گا تو امیدوار کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور جب نتائج آئیں گے تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کتنی محنت کی، اور اس حلقے میں مسلم لیگ نواز کے ووٹرز اپنا ووٹ بینک برقرار، مسلم لیگ نواز اپنی ووٹ بینک برقرار رکھے ہوئے یا نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔